ٹائم سو موٹو لیا گیا ہے اس میں سے جو ہے نا سیاسی جھلک نظر آتی ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے سو موٹو لیا گیا ہے. یہ جو سو موٹو ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مفادات کی بیس کے اوپر ہے. جب اس سے پہلے والا سو موٹو تھا وہ حکومت کے حق میں تھا, اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کے حق میں تھا, کیا وہ بھی پھر سیاسی تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سو موٹو لیے گئے ہیں وہ سارے سیاسی لیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی سیاسی فائدہ, کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی کو سیاسی نقصان دینے کے لیے. سو موٹو جب خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی اور رات 12 بجے عدلیہ کے دروازے کھلے تھے, وہ سو موٹو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سیاسی تھا؟ جی وہ بھی سیاسی تھا اس ٹائم. آپ ماشاء اللہ کی طرف نکل جائیں گے ہم, پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے خیال سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہے. سر کچھ حلقوں کی طرف سے یہ انڈیا دیا جا رہا ہے چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا آگے الیکشن میں جانے کے لیے, تو یہ ٹیکٹس پولیٹیکل سٹنٹس وہ یوز کرتے ہوئے عدلیہ مخالف ایک مہم چلا کر تو عوام کے پاس جانے کے لیے اپنا ایک بیانیہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو عدلیہ کے مخالف اگر بیانیہ لیں گے تو عوام انہیں نہیں مانے گی. السلام علیکم ناظرین, نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس. ناظرین اس وقت پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ یقینی بات ہے کہ ایک مضحکہ خیز واقعات جو رونما ہو رہے ہیں. آئین بڑا واضح ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے. جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی مدت صرف اور صرف 90 دن کی ہے, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیا, جبکہ الیکشن کمشنر نے الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کر دیا تھا جس کے مطابق صدر صاحب نے جو ڈیٹ دی ہوئی تھی 30 اپریل کی, 30 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا تھا. لیکن پھر اچانک ایک دم سے الیکشن کمشنر صاحب کو یہ یاد آ گئی کہ حکومت وقت نے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے منع کر دیا, اور حکومت نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس خزانہ ہی نہیں ہے. اس چیز کو جواز بناتے ہوئے الیکشن کمشنر صاحب جو کہ کچھ چند ماہ پہلے یا کچھ دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ الیکشن کمشنر تو ڈیٹ دے ہی نہیں سکتا الیکشن کی, پھر انہوں نے ایک دم سے الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دی 8 اکتوبر کی. تو اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں خاور جوید ایڈوکیٹ صاحب, ان سے ذرا آئینی روح سے بات کریں گے. کیا الیکشن کمشنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ خود سے ڈیٹ دے سکتا ہے, اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اگر حکومت اس سے انکاری ہوتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کانسٹیٹیوشنلی اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اویس بھائی, تھینک یو, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. خبر صاحب ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ کیا سب سے پہلے الیکشن کمشنر سے ہی شروع کر لیتے ہیں, کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ خود سے دے دیں, جبکہ خود انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہمیں کو بندہ ڈائریکشن نہیں دیتا چیف الیکشن کمشنر خود سے ڈیٹ نہیں دے سکتا؟ جی بالکل, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے. انہوں نے صرف الیکشن کو جو ہے ارینج کرنا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ہم نے کیسے کروانے ہیں. ڈیٹ نہیں انہوں دینی, ڈیٹ ان کو صدر پاکستان نہیں دینی ہے. اگر یہ مرکز میں ہوں گے تو اگر صوبے میں ہوں گے تو یہ گورنر جو ہے کسی بھی جو صوبے کے جہاں پہ الیکشن ہوں گے وہ اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے, تو اس پہ یہ الیکشن ارینج کریں گے, ڈیٹ نہیں دیں گے. تو سر جو صدر پاکستان نے 30 اپریل کی جو ڈیٹ دی ہوئی تھی اس کو رد کر کے 8 اکتوبر کی ڈیٹ یہ دے سکتا ہے الیکشن کمشنر؟ جی میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے, یہ نہیں دے سکتے. جو صدر پاکستان ہے اس کو اختیار تھا, وہ یہ دے سکتے تھے. اگر ان کو کوئی مسئلہ تھا تو یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے یا ہائی کورٹ میں چلے جاتے, اور ویسے بھی ان کی ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ تھی جو کہ ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن خارج ہوئی ہے. اب یہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں الیکشن کمشنر جو ہے. اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جو ان کی اپیل ہے اس کو سو موٹو کے ساتھ سن لیں, تاکہ جو ابہام ہے جو حکومت کا بھی ہے, جو سیاسی پارٹیوں کا آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے کہ ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, وہ دور ہو جائے گا. سر جو ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے, کیا یہ بالکل درست مطالبہ ہے, جائز مطالبہ ہے؟ دیکھیں اگر یہ مطالبہ تو بالکل جائز ہے, اگر کیونکہ ہمارے ملک کا یہ بہت زیادہ اس ٹائم ایشو ہے اور یہ آئین کا مسئلہ ہے اور اس کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں بھی ایسا کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے. تو اس میں فل کورٹ بننا چاہیے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ فل کورٹ بننے میں اگر وہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ جو دوسرے ججز ہیں وہ ان کے فیصلے کو اون نہیں کریں گے تو یہ بھی غلط بات ہے. اور اگر سپریم کورٹ نہیں بناتی تو پھر بھی حکومت کو چاہیے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں,
جو 3 ججز ہیں ان کا فیصلہ دیکھ لیں کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور وہ پابند ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ بھی پابند ہے کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے۔ سر اس بات کو بیس بناتے ہوئے یہ کہنا جس طرح پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے وہ کلیم کر رہی ہے آن دی ریکارڈ آ کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل ججز نے اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے سنوائے ہیں وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے خلاف ہی فیصلے آئے ہیں، کیا اس چیز کو بیس بناتے ہوئے اس طرح کا مطالبہ کرنا مناسب ہے؟ جی دیکھیں، اگر میں تو بطور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے تو کہوں گا یہ جو مطالبہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ججز جو ہے جانبدار نہیں ہوتے، غیر جانبدار ہوتے ہیں، لیکن جب اگر ہم ماضی کے فیصلے دیکھیں جو سپریم کورٹ کے دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی ایسی آتی ہے، بو آتی ہے جس میں سے کسی دوسری سیاسی پارٹی کو فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا بھی ڈر اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اب تو سپریم کورٹ کا ہے نا کہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے، تو تاکہ ان کو بات کرنے کا یا کوئی بھی ایسا بیچ میں کوئی ذرہ بر بھی ابہام نہ رہے کہ ان کے فیصلے سے کسی سیاسی پارٹی کو فیصلہ دینے کو فائدہ دینے کی جھلک نظر آتی ہو۔ سر حکومت یہ تک کہہ رہی ہے کہ اگر فیصلہ آ بھی گیا تو ہم نے بائیکاٹ کر دینا ہے، ہم نے فیصلہ نہیں ماننا، یہ ٹھیک کر رہی ہے حکومت؟ کیا اس کا ان کو آگے چل کے کوئی سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، اور کیا کنٹمپٹ بھی لگ سکتی ہے کہ نہیں یہ اس زمرے میں آئیں گے، کیا ہوگا؟ جی یہ غلط فیصلہ ہے حکومت کا کہ ہم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، جو بھی ملک ہے ان کی گورنمنٹس کو، ان کی عوام کو ماننا پڑتا ہے، اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو ظاہری بات ہے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا۔ تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے انہیں سزا دی گئی ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، تو اس ٹائم تو اس لیے تو جو سٹنگ پرائم منسٹر ان کا نقصان ہوگا، سیاسی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی ملکی لحاظ سے بھی ہمارا نقصان ہوگا، تو ان کو چاہیے کہ ان کا اون مانے۔ آئین میں اتنی گنجائش ہے کہ الیکشن 90 دن سے آگے چلا جائے، چونکہ اب 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوتے تو نظر نہیں آ رہے، تو کیا اتنا آگے جا سکتے ہیں 8 اکتوبر کی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آئین میں جو انٹرنل گورنمنٹ ہے اس کی جو مدت ہے وہ صرف 90 دن کی ہے، کیا 91 ڈے کو جا کر پھر حالات کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو حکومت ہے صرف 90 دن کی، تو 91 دن جا کے کیا ہوگا؟ سر اس میں یہ ہے کہ جو آئین ہے نا اس میں یہ بڑی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، پیچھے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو اگر سیاسی پارٹیاں ساری مل کے آپس میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو انہیں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، ادروائز امینڈمنٹ کے بغیر یہ آگے 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ آئینی طور پہ غلط بات ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ رول آف لا جو ہم بات کرتے ہیں، رول آف لا ملک میں نافذ ہونا چاہیے۔ جب رول آف لا نافذ ہوگا تب کسی کو کسی بھی فیصلے سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ سر سو موٹو ایکشن کے اوپر ابھی جو لیجسلیشن کی جا رہی ہے، آپ کا بینگ اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن اور اسٹوڈنٹ آف لا، کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ کیا ٹھیک انہوں نے کر رہے ہیں قانون سازی؟ کیا یہ وقت کی ضرورت تھی؟ دیکھیں جو اس ٹائم سو موٹو لیا گیا ہے اس میں سے جو ہے نا سیاسی جھلک نظر آتی ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے سو موٹو لیا گیا ہے۔ ادروائز اگر کوئی ایسا ہوتا، پہلے تو یہ جو سیاسی پارٹیز تھی اگر وہ سمجھتی تو وہ پہلے نیچے ہائی کورٹ جاتی، ان کے بعد جو فیصلے ہوتے اس کی اپیل میں سپریم کورٹ آتی، سپریم کورٹ پھر اپنا اختیار استعمال کرتی۔ پھر یہ ایک دم سیاسی مفاد کے لیے سو موٹو لینا یہ غلط ہے۔ ابھی جو سو موٹو ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی مفادات کی بیس کے اوپر ہے؟ جب اس سے پہلے والا سو موٹو تھا وہ حکومت کے حق میں تھا، اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت میں کے حق میں تھا، کیا وہ بھی پھر سیاسی تھا؟ جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سو موٹو لیے گئے ہیں وہ سارے سیاسی لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سیاسی فائدہ، کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی کو سیاسی نقصان دینے کے لیے۔ سو موٹو جب خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی اور رات 12 بجے عدلیہ کے دروازے کھلے تھے، وہ سو موٹو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سیاسی تھا؟ جی وہ بھی سیاسی تھا اس ٹائم، کیونکہ اس کا کوئی حل بھی ہو سکتا تھا۔ سپریم کورٹ خود کو سپیریئر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ہر معاملے پہ، جو انتظامی امور ہیں ان پہ بھی سو موٹو لینا مناسب نہیں لگتا۔ یہ جو جن کے انتظامات، جن کا ذمہ داری ہے انتظامی امور کی، ان پہ ہی رہنے چاہیے، عدالتوں کو عدالتی کام کرنے چاہیے۔ سر اگر حکومت بھی نہیں مانتی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر حکومت انکاری ہو جاتی ہے تو اس کا پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گی؟ کیا مارشل لا کی طرف نکل جائیں گے ہم؟ پھر کیا ہوگا؟
سر اس میں جو بھی ہوگا، اگر یہ دونوں پارٹیز نہیں مانے گی، نہ اپوزیشن مانے گی، نہ گورنمنٹ مانے گی، نہ جو گورنمنٹ سے باہر ہیں یا جو اسمبلیوں سے باہر ہیں، اگر وہ بھی نہیں مانیں گے تو پھر میرے خیال سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہے. سر کچھ حلقوں کی طرف سے یہ انڈیا دیا جا رہا ہے چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا آگے الیکشن میں جانے کے لیے، تو یہ ٹیکٹس پولیٹیکل سٹنٹس وہ یوز کرتے ہوئے عدلیہ مخالف ایک مہم چلا کر تو عوام کے پاس جانے کے لیے اپنا ایک بیانیہ اکٹھا کر رہے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی صداقت نہیں ہے. جو عدلیہ کے مخالف اگر بیانیہ لیں گے تو عوام انہیں نہیں مانے گی، اور عوام کو اگر آپ نے عوام کے پاس جانا تو عوام کو عوامی فائدے دیں، مہنگائی کم کریں، نہ کہ عدلیہ، کیونکہ عوام جو ہے عدلیہ سے جو ہے ناراض نہیں ہے. عوام کو اس سے عدلیہ سے ناراضگی بھی نہیں ہے، نہ نقصان پہنچا ہے. نقصان عوام کو پہنچا ہے تو مہنگائی سے پہنچا ہے. اگر مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ عوام میں جانا اور الیکشن کنڈکٹ کرنا اور الیکشن جیتنا چاہتی ہے تو عوامی جو مسائل ہیں ان پر توجہ دے اور انہیں حل کرے، تو پھر وہ عوام میں جا سکتے ہیں. تو عدلیہ کے مخالف نہیں ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ ہے خاور جاوید ایڈوکیٹ صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ مخالف مہم چلا کر وہ الیکشن میں جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ کو ماننے سے انکاری ہوئے تو کنٹمپٹ کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں. اور تیسرا جو انہوں نے ایک کلیم کیا یہاں پہ، اور بہت بڑا ایک کلیم انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب بھی انہوں نے سوموٹو لیا تو انہوں نے سیاسی سوموٹو ہی لیا. ان کا یہ موقف ہے کہ ابھی بھی عدلیہ ایک سیاسی سوموٹو لیا گیا، اور اس سے پہلے والا جو سوموٹو تھے وہ سارے کے سارے وہ بھی سیاسی سوموٹو تھے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کی جو سماعت ہوتی ہے سوموار والے دن کی، پیر والے دن کی، اس میں عدلیہ کیا فیصلہ سنانے جا رہی ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے یہ وقت ثابت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک کے پاکستان کے اوپر اپنا فضل جمائے رکھے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.